والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سورۃ الاحزاب میں جیسا کہ الحمدللہ خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت میں صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. سب سے پہلے ابتدائے صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا کہ بس آپ اپنے اللہ سے ڈریں، کافر منافق کسی کی طرف توجہ ہی نہ کریں، نہ ان کی رائے کو سنیں. اللہ تبارک و تعالی علم والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں. اتبع ما یوحی الیک من ربک، اللہ نے جو آپ کی طرف وحی فرمائی ہے وہی آپ کے لیے کافی ہے، وہی آپ کی رہنما ہے، وہی مقتدا ہے، وہی اصل ہے اور وہی منہج مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے. آپ کو کسی اور طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی جاننے والے. اور اگر منافقین اور کفار اور مشرکین سے کوئی تکلیف پہنچے، ایذا کا اندیشہ ہو، وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہی آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو عنابت کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کے لیے کافی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے 3 باطل رسموں کو مٹانے کا ارشاد فرمایا. ایک رسم یہ تھی، کافر سمجھتے تھے کہ جو بندہ زیادہ ذہین ہو اس کے دل میں 2 دل، سینے میں 2 دل ہوتے. اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کے دل میں اللہ نے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے ایمان 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان اور کفر بھی کبھی جمع نہیں ہو سکتے. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جاہلیت میں رسم تھی کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. اب اسلام نے یہ بتلایا کہ وہ حرام تو ہو جاتی ہے لیکن کفارہ ادا کرنے سے وہ حلال ہو جائے گی. اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے، یا میری ماں کی زہر ہے، یا میری بیٹی ہے، یا میری بہن ہے، یعنی ایسی اگر تشبیہ دے اور یقین سے تشبیہ دے تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اس کے لیے حکم ہے کہ کفارہ ادا کرے یا غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پھر وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کافروں کی یہ رسم بھی ہمیشہ کے لیے ختم فرما دی. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور تیسری رسم یہ تھی کہ کفار مکہ جو تھے جاہلیت کے زمانے میں اگر کسی بندے کو اپنا بیٹا بنا لیتے تو سمجھتے تھے کہ بھی حقیقی بیٹا ہے، یعنی وہ وارث بھی ہوتا تھا، میراث میں بھی حصہ لیتا تھا. اور اس کی بیوی اگر وہ طلاق بھی دے دے تو پھر اس کا باپ جو ہے وہ شادی نہیں کرتا. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی غلط بات ہے، یہ تمہاری زبانی کلامی بات ہے. زبان سے بیٹا کہنے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جاتا، نہ وہ میراث میں وارث ہوگا نہ اس کی بیوی اس پہ حرام ہوگی. وہ تو صرف زبانی کلامی بات ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
ذالکم قولکم بافواہکم، یہ مجرد تمہاری بات ہے، اور اللہ سچی بات فرماتے ہیں اور سیدھے راستے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر بچے کو اس کے باپ کے نام سے پکارو۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ آج کل جو جاہلوں میں ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ دنیا میں آدمی کو باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور قیامت میں ماں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ جہالت ہے اور یہ بالکل جھوٹ ہے اور من گھڑت بات ہے۔ دنیا ہو یا آخرت ہو، ہر بچے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے ہمارے ملکوں میں ایک رسم ہے کہ شادی کرنے کے بعد پاسپورٹ میں یا آئیڈینٹی کارڈ میں اس کے خامند کا نام لکھا جاتا ہے، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد اس کے باپ کے حقوق سارے ختم ہو گئے۔ نہیں، ہر بچے کو، ہر بچی کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ لکھا جائے۔ آگے اگر لکھ دیں زوجہ فلان تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کے باپ کا نام ختم کر دیا جائے اور باپ کے خانے میں خامد کا نام آ جائے، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے اور اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، ہر بچے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے، یہی انصاف ہے۔ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے باپ کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم یتیم خانے سے لے آتے ہیں، ہسپتالوں سے لے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں کس کا بچہ تھا، کوئی پھینک کے چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا پھر وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں، وہ بھی مسلمان، تم بھی مسلمان، اور وہ تمہارے دوست ہیں، یہ نہیں کہ تمہارے حقیقی بیٹے بن سکے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور جو باتیں بغیر سوچے سمجھے نکلے ان کے لیے تم پہ گناہ نہیں ہے، اللہ اس پہ مواخذہ کریں گے جو تم دل سے سوچ سمجھ کے ایک غلطی کرتے ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان بھی ہیں۔ اور آج ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ایک دوسرے انداز سے اپنے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا، ساری مخلوق بلکہ تمہارے نفس سے بھی تمہارے لیے زیادہ مقدم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نفس تو غلطی کرتا ہے، اور نفس جو ہے کبھی امارہ ہوتا ہے، کبھی لوامہ ہوتا ہے، کبھی مطمئنہ ہوتا ہے، اور نفس سے تو انسان کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اور محمد مصطفیٰ تو سراپا خیر ہے، آپ سے تو خیر ملے گی، آپ سے تو بھلائی ہی ملے گی، آپ سے تو رحمت ہی ملے گی، آپ سے تو کبھی کوئی شر مل ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی شان جو ہے وہ سارے جہان سے بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفس سے بھی مقدم ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تم میں سے بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے لیے اس کی اولاد سے، والدین سے، ساری مخلوق سے زیادہ محبوب اور زیادہ پیاری نہ ہو۔ کیا مانا ہے کہ ساری مخلوق اگر ایک طرف ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان ایک طرف ہے تو پھر آدمی سب کو چھوڑ سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی لیے صحابہ کی قربانیاں دیکھیں، صحابہ کا ایمان دیکھیں،
حضور کے ایک صحابی ہیں نابینا ہیں معذور ہیں آنکھوں سے, لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع پہنچی, آپ نے بلایا, آپ نے فرمایا کہ لماذا قتلتا, کیوں تم نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کان یشتم وکان یسبک, حضور وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی, آپ کی شان میں گالیاں بکتی تھی, میں نے بڑا سمجھایا, میں نے بڑی ہدایت کی, لیکن اس نے بالکل میری بات نہیں مانی. یا رسول اللہ اس کے بطن سے میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ, لیکن جہاں حضور کی محبت کا تقاضا ہے پھر بیوی کیا چیز ہے یا ماں کیا چیز ہے, اس لیے میں نے قتل کر دیا ہے. اور اگر آپ نے مجھے قتل کرنا ہے میری گردن حاضر ہے, لیکن میں حضور کے شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتا. اسی طرح ایک واقعہ مکہ مکرمہ کے اندر, ایک صحابی جب ایمان لے آئے, ان کی والدہ نے بلایا اپنے بیٹے کو کہ تم مسلمان ہو گئے. اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا دیکھو یا تو تم اسلام چھوڑ دو, اللہ کے نبی سے تعلق چھوڑ دو, ورنہ میں بھوک ہڑتال کر کے مر جاؤں گی. اس نے کہا کوئی نہیں, میں اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا. تو ماں نے کھانا بند کر دیا, پینا بند کر دیا. 2-3 دن کے اندر لاغر ہو گئی, مرنے کے قریب ہو گئی. لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ماں مر رہی ہے. اس نے کہا کچھ ہو جائے لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. حتیٰ کہ وہ اپنی والدہ کے پاس آئے, کہنے لگا اما آپ جو بھی حکم کریں میری جان بھی حاضر ہے, لیکن میں حضور کی محبت کبھی نہیں چھوڑوں گا. مرنا ہے مر جائیں, کھانا ہے کھائیں, نہ کھانا ہو نہ کھائیں, اللہ کے نبی کی محبت سے ماں کو میں مقدم نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میرے مدنی کی شان تمہاری جان, تمہاری عزت تمہارے نفس سے بھی زیادہ اولا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے, یاد رکھو. ایک محبت ہے اختیاری, یاد رکھ کے مسئلہ سمجھو, ورنہ تو پھر کوئی بندہ بھی مسلمان نہ رہے. ایک محبت ہے اختیاری اور ایک محبت ہے اضطراری. کیا مانا؟ ایک محبت ہے جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے, یوں سمجھو. ایک محبت ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہم مضطر ہیں, مجبور ہیں. مثلا ہر آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے, فطری بات. ہر بندے کو اپنی بیوی سے, اپنی ماں سے, باپ سے, بہن سے, خاندان سے محبت ہوتی ہے, فطری بات. ہر آدمی کو اپنے وطن سے, حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا لوگ جو صحراؤں میں رہتے ہیں, پہاڑوں میں رہتے ہیں, اب زلزلے آ گئے, پہاڑ ہل گئے, مکانات تباہ و برباد ہو گئے, اور حکومت چاہتی ہے ان کو دور بسائیں, لیکن وہ کہتے نہیں ہمیں اسی جگہ بھیجیں. وطن سے محبت ہوتی. تو یہ محبت جو ہے نا, یہ فطرت انسانی میں داخل ہے, انسان کے بس میں بھی نہیں. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں انتہائی عدل فرماتے. یعنی اوقات جو ہیں, حضور اوقات میں بھی عدل فرماتے کہ ہر عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے, تو 5 منٹ بیٹھنا ہے تو یہاں بھی 5 منٹ بیٹھنا. پھر ہر رات جس بیوی کا نوبہ ہوتا, باری ہوتی, اس کے گھر میں تشریف لے جاتے. اور محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اختیار دیا تھا کہ حضور اگر آپ کسی بیوی کے پاس زیادہ رہنا چاہتے ہیں آپ پر معاف, لیکن پھر بھی حضور عدل فرماتے. اور اگر سفر پہ تشریف لے جانا ہوتا تو بیویوں میں باقاعدہ قرآ ڈالتے, جس بیوی کا قرآ نکل آتا وہ سفر میں ساتھ جاتا. اس کے باوجود حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اعدل فیما املک,
یا اللہ میں عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، لیکن اس چیز میں جو میرے ہاتھ میں ہے، وقت برابر دینا، نان نفقہ برابر دینا، خرچہ برابر دینا، لباس برابر دینا، وَكَيْفَ أَعْدِلُ فِي مَا لَا أَمْلِكُ، اور میرا اللہ میں اس میں تو عدل نہیں کر سکتا جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ میری محبت زیادہ ہے، میرا دل زیادہ ہے، یا اللہ یہ تو تیرے ہاتھ میں ہے، پھر میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہے، یاد رکھیں کہ ایک ہے محبت اختیاری اور ایک ہے محبت اضطراری۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے دل میں جو محبت ہے حضور سے، وہ حقیقی معنوں میں ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ کیا مانا؟ آپ دیکھیں ایک بوڑھا آدمی ہو، اس کو اللہ بچہ دے، اولاد دے، بڑھاپے کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ اگر حدیث رسول کی کتاب کو نیچے پھینک دے تو باپ فوراً تھپڑ مار دیتا، اگر وہ قرآن کو پاؤں مار دے تو باپ فوراً تھپڑ، ساری محبت ختم ہو جاتی ہے، وہ حضور کی محبت غالب آ جاتی ہے کہ تم نے نبی کی حدیث کی توہین کی، تم نے اللہ کے قرآن کو۔ یہ اس وجہ سے الحمدللہ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت اختیاری ایسے آ جاتی ہے کہ اگر ایک طرف کائنات ہو جائے اور دوسری طرف حضور محمد مصطفیٰ ہوں، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہے حضور کا نام بھی نیچے گر جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے بارے میں کوئی گستاخی کر دے، حضور کے شہر مدینہ منورہ کے بارے میں کوئی توہین کا لفظ کہہ دے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ تم نے حضور کے روضے کے بارے میں بات کی، تم نے مدینہ منورہ کی شان میں کوتاہی کی۔ اس لیے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ آمدن مدینہ منورہ کے کھجور کو برا کہہ دے، وہ کہتے ہیں ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اگر پسند نہیں ہے رکھ دو، لیکن برا نہ کہو۔ اسی لیے اولیاء اللہ تو اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ اپنے دوستوں سے کہتے تھے بھی کھجور کھا لو لیکن گٹھلیاں ہمیں واپس کرو، اور گٹھلیاں پیس کر پھر وہ اپنے کھانے میں، آٹے میں، سرمے میں، ہر چیز میں ملا دیتے تھے کہ مدینے کی کھجور ہے کہیں پاؤں میں نہ آ جائے گٹھلی۔ تو یہ بہرحال مقام محبت ہے، اور سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات ہے۔ لیکن آج نعوذ باللہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا عزیز ہے، ہمیں کاروبار عزیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سود حرام ہے لیکن ہمارا کاروبار سارا سود سے چلتا ہے، شراب حرام ہے لیکن مسلمان شراب پیتے ہیں، جوا حرام ہے لیکن مسلمان جوا کھیلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جن باتوں سے روکا ہے آج ہمارے دماغ میں خیال بھی نہیں گزرتا ہے، تو یہ بہت بڑی خطرناک حالت ہے۔ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور زیادہ محبوب۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اور دوسرا مسئلہ وازواجہ امہاتہم، اور میرے نبی کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں، تمام امت کے لیے ماں ہیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اب حضور کی بیوی اس کے لیے ماں ہے، لیکن یاد رکھو یہ ماں جو ہے احترامن ہے، تعظیمن ہے، تکریمن ہے، یعنی اس سے نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ مانا نہیں کہ ہم اس کے وارث بنیں گے، وہ ہماری وارث بنے گی، میراث میں حصہ ہوگا۔ جب ہماری ماں ہے تو ہم بغیر پردے کے چلے جائیں گے؟ نہیں، وہ سارے احکام مرتب رہیں گے۔ اس لیے حضور کی بیویاں کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں آتی۔ اگر صحابہ نے مسئلہ پوچھنا ہوتا درمیان میں پردہ لٹکایا جاتا تھا، پردہ بدستور رہے گا، نہ وہ ہماری وارث بنے گی نہ ہم ان کے وارث بنیں گے، لیکن اکرامن اور احترامن وہ ہماری مائیں ہیں۔ صرف اللہ نے ایک دوسری جگہ پر یہ خاص حکم دے دیا کہ وَلَا تَنْكَحُوا مِن بَعْدِهِ
اللہ کے نبی کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح بھی نہ کرو، کیونکہ یہ سبب ہے ایذاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے اللہ نے اگلی آیت میں یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا، فرمایا وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض، لیکن تمہاری جو وراثت ہے وہ رشتہ داری کے اعتبار پہ ہے، وہ ارحام کے اعتبار پہ ہے، وہ اسباب کے اعتبار سے ہے، اور بعض رشتہ دار جو ہیں ایک دوسرے سے زیادہ قوی ہے۔ بیٹا موجود ہے، بیٹی موجود ہے، ہاں بیٹا نہ ہو تو پھر باقی بھی حصے دار بن سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وہ حکم تو تمہارا رشتہ داری اور قرابت میں چلے گا، لیکن اللہ کی نبی کی بیویاں تمہارے لیے مائیں ہیں، جیسے کہ ابتدائی اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ایک حدیث مبارک میں ہے کہ آخا بین المہاجرین والانصار، حضور ایک مہاجر صحابی کو بلاتے، ایک انصاری صحابی کو بلاتے اور فرماتے انت اخی فلان وہو اخوک، تم اس کے بھائی ہو وہ تمہارا بھائی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا مہاجر تمہارے وارث بنیں گے، تم مہاجروں کے وارث بھی بنو گے۔ تو اس وقت ہجرت کے اعتبار سے بھی وراثت تھی، لیکن بعد میں جب اللہ نے حکم دے دیا کہ نہیں، وراثت کا تعلق قرابت سے ہے، وراثت کا تعلق رشتہ داری سے ہے، وراثت کا تعلق نسب سے ہے، تو وہ سارے احکام جو تھے ختم ہو گئے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ بعض علماء فرماتی ہیں مراد ہے کہ انصار اور مہاجرین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنایا اور وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے تھے، لیکن جب اللہ نے حکم میراث داخل اتار دیا تو پھر وہ ارث بالہجرت جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ انصار نے جہاں کمال کیا، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بات سنو، تمہیں اللہ کے نبی نے میرا بھائی بنایا ہے، لہذا میرے گھر کے 2 کمرے ہیں، ایک تمہارا ایک میرا، اچھا میری 2 بیویاں ہیں، ان میں ایک پسند کر لو، میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا، اور یہ میرا باغ ہے، اس میں 8 کھجوریں ہیں، 4 تمہاری 4 میری۔ انہوں نے بھی قربانی کی انتہا کر دی، لیکن مہاجرین نے بھی اپنی خودداری کی انتہا کر دی۔ انہوں نے کہا بھائی جزاک اللہ تیرے اہل میں، تیرے مال میں، تیرے گھر میں، تیرے بچوں میں، سب میں برکتیں عطا فرمائے، بس ہم چند دن زندگی کے تمہارے گھر میں گزاریں گے، لیکن ہمیں مزدوری کر کے کھائیں گے، تم سے نہیں دیں گے۔ تو مہاجرین نے بھی اپنے خودداری کا اور کمال رکھا ہے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضور بھائی بنا رہے تھے، سارے بھائی بن گئے تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بنا دیا، مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں تو بچ گیا۔ حضور سارے مہاجر انصار ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، لیکن میں رہ گیا۔ حضور نے فرمایا انت اخی وانا اخوک، حضرت علی تم کیوں رہ گئے، تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی حضور کے انتہائی قریب ہیں نا، ابن عم رسول اللہ ہے، ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور ابی طالب حضور کے سکے چچا ہیں، اور پھر داماد نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کی تو ویسے بھی بڑی شان ہے نا، ورنہ بی بی فاطمہ کا رشتہ تو ابو بکر نے بھی مانگا حضور نے نہیں دیا، حضرت عمر نے بھی مانگا حضور نے نہیں دیا، اور حضرت علی کو حضور نے خود بلا کے رشتہ دیا۔ یہ مقام علی تو ہے نا، اس میں کسی کا شک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مقام دلوں میں جیسے صحابہ کا مقام ہے، اسی طرح اہل بیت رسول اللہ کا مقام ہے۔ ہم جس طرح حضرت ابو بکر و عمر عثمان کے غلام ہیں، اسی طرح ہم حضرت علی حسن و حسین کے بھی غلام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی آئندہ میراث جو ہے وہ تو چلے
پڑے گا باعتبار نسب کے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، باقی جو ہے اب میراث نہیں ہوگا، اور نہ باعتبار مہاجر و انصار کے میراث ہوگا، اور نہ اللہ کے نبی کی بیویاں بحیثیت ماں کے ہماری وارث ہوں گی، یا ہم اپنی والدہ کے وارث بن جائیں، وہ اکرامن تکریمن تشریفن تعظیمن ہماری مائیں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، اللہ نے فرمایا کہ آئندہ وراثت جو ہے وہ تو نسب سے چلے گی، لیکن وراثت کے علاوہ تم اگر کسی دوست سے بھلا کرنا چاہو، ایک تو ہے نا وراثت کہ ہم مر گئے تو بیٹے وارث بنیں گے، ایک ہے کہ آدمی زندگی میں اپنے کسی دوست کو کچھ دے دیتا ہے، ہدیہ کر دیتا ہے، گھر دے دیتا ہے، جگہ دے دیتا ہے، پلاٹ دے دیتا ہے، کوئی باغ دے دیتا ہے، کوئی درخت دے دیتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ تمہیں اجازت ہے، تم اپنی زندگی میں چاہو تو کسی سے بھلائی کر سکتے ہو، کسی سے احسان کر سکتے ہو، لیکن وہ شرعاً تمہارا وارث نہیں بن سکتا ہے، وارث وہی بنے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی تمہارا وارث بنایا۔ اچھا، اور اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ آج کل ایک رواج ہے کہ اگر کسی بندے کا بیٹا نافرمان ہو، دعا کرے اللہ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے، جو نافرمان ہیں ان کے دلوں کو بھی اللہ بدل دے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو کبھی اپنی اولاد کا دکھ نہ دکھلائے، یہ بہت بڑا داغ ہوتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں دنیا کے۔ تو ایک آج کل رواج یہ چل پڑا ہے کہ اگر بیٹا نافرمان ہو تو کہتے ہیں جی میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا کہ آج کے بعد وہ میرا بیٹا نہیں، میری جائیداد سے محروم، میرے وراثت سے محروم، میرے جنازے سے محروم، میری شکل دیکھنے سے محروم، باقاعدہ اشتہار دیتے ہیں، اخباروں میں دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انگریزی قانون تو ہے لیکن اسلامی قانون نہیں۔ اولاد نافرمان ہے یا فرما بردار ہے وہ تمہاری وارث، اگر تم اس کو محروم کرو گے تو قیامت میں پکڑے جاؤ۔ اللہ نے جب اس کو تیرے لطفے سے پیدا کیا ہے تو اللہ نے وارث بنایا ہے، تم کون ہو اس کی وراثت کو ختم کرنے والے؟ باقی وہ نافرمان ہے تو جہنم کی سزا بھگتے گا، نافرمان ہے تو قیامت میں سزا بھگتے گا، لیکن وہ تمہارے میراث سے محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ لیں، یہ انگریزی قانون ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ بھی آج کل بہت عام ہے، مثلا ایک بندے کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بہت زیادہ فرما بردار ہے، خدمت گزار ہے، مطیع ہے، اطاعت کرتا ہے، بچہ بھی بڑا باحیا ہے، کام میں بھی ماشاءاللہ کامیاب ہے، 2 بچے ذرا کمزور ہیں، تو اب اگر باپ اپنی زندگی میں کوئی ہدیہ دینا چاہے، اس کو زیادہ دے اور ان کو نہ دے یا تھوڑا دے، یہ بھی شریعت میں حرام۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا جو ہے بڑا فرما بردار ہے، بڑا خدمت گزار ہے، وَإِنِّي نَحَلْتُ لَهُ نَحْلَةً، میں نے اس کو فلاں باغ جو ہے عطیہ کیا ہے، ہدیہ کیا ہے زندگی میں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ گواہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میری اولاد ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اور میں لا اشہد علی جور، میں اس ظلم پہ کبھی گواہ نہیں بن سکتا۔ دینا ہے تو سب کو دو، نہیں دینا ہے تو چھوڑ دو، مرنے کے بعد جو نصیب ہے ملے گا۔ جو لائق ہے اللہ اس کے کاروبار میں زیادہ برکت ڈال دے گی، وہ بڑھ جائے گا باقی دونوں سے۔ لیکن تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ 3 بیٹے ہیں، ایک کو دو اور 2 کو نہ دو، 2 تو سب کو دو، نہ دو تو پھر کسی کو نہ دو، مرنے پر چھوڑ دو، جب مرنے کے بعد وراثت ہوگی تو سب کو مل جائے گی۔ تو یہ بھی شریعت اسلام میں منع ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ایک رواج ہے، اور آج کل دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ اسلام لڑکے کو 2 حصے دیتا ہے اور لڑکی کو آدھا ملتا ہے۔
مثلاً ایک آدمی کی جائیداد تقسیم ہوئی، اگر لڑکے کے حصے میں 20 ریال ہیں تو لڑکی کو 10 ملیں گے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی وہ لڑکی ہے، وہ صنف نازک ہے، وہ عورت ہے، وہ گھر بیٹھنے والی کمانے والی بھی نہیں ہے، اور اسی کو اسلام جو ہے میراث میں آدھا دے رہا ہے اور لڑکے کو زیادہ دے رہا ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ظلم ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، ان کو سمجھ نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اجرت ہو یا کوئی چیز کسی کو دینی ہو، وہ محنت کے مطابق دی جاتی ہے۔ مثال سمجھیں، آپ یہاں سے ٹیکسی میں جدہ جاتے ہیں تو کہے گا جی 10 ریال۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے ایئرپورٹ جانا ہے، وہ کہے گا جی پھر 15 ریال۔ بھئی کیوں؟ نے کہا جناب سفر لمبا ہے، پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہے، ٹائم زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ تو معاوضہ اس کی گویا محنت پر ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو تو شہزادی بنا دیا ہے کہ جب تک لڑکی بالغ نہ ہو، ماں باپ پہ خرچہ ہے، بالغ ہو جائے شادی کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے، اس کا جہیز ماں باپ پر ہے، اس کا سارا انتظام کرنا ماں باپ پر ہے، اور جب شادی ہو جائے اب وہ اپنے خامد کی بھی وارث ہے، ادھر باپ کی بھی وارث ہے، تو اس پر کیسے ظلم ہو رہا ہے؟ اور لڑکا جو ہے جب تک ماشاءاللہ جوان ہو جائے ماں باپ کی خدمت کرے، انت مالک ابھی لڑکے پر ہے، بہن کا بوجھ ہے لڑکے پر ہے، اور پھر اگر شادی کرے بیوی کا بوجھ ہے وہ بھی لڑکے پر ہے۔ تو اسلام نے کون سا ظلم کیا ہے؟ اسلام نے تو عدل کیا ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اتنا پھل پائے گا۔ تو اس لیے یہ کہنا جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ آج کل ایک اور بہت بڑا ظلم ہے کہ لوگ اپنے لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے۔ جتنے بڑے ذمہ دار ہیں نا، جتنے بڑے جاگیردار ذمہ دار صنعتکار ملانڈر بڑے بڑے جو ہیں الا قلیل، بہت تھوڑے ہیں، ورنہ سب جو ہے اپنی بیٹی کو شادی میں خرچ کر دیں گے، اچھا کھلائیں گے، اچھا پہنائیں گے، لیکن جائیداد میں ورثہ نہیں دیں گے۔ یہ کافروں کی رسم تھی، یہ جاہلیت کی رسم تھی، یہ مشرکوں کی رسم تھی۔ وہ کہتے تھے ہماری جائیداد کا وارث وہ بن سکتا ہے جو ہمارے ساتھ تلوار اٹھائے، گھوڑے پہ بیٹھے، دشمن سے لڑے۔ یہ لڑکی تھوڑی لڑتی ہے، اس کو ہم وارث کیوں بنائیں؟ تو یہ کافرانہ رسم ہے۔ لڑکی ہر حال میں حصے دار ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹوں کو دے دے اور اپنی بیٹیوں کو حصہ نہ دے، اسی وجہ سے جہنم میں جلے گا۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لڑکیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔ اچھا، بعض چالک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے کہا تھا وہ لینا نہیں چاہتی۔ یہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ اس کے نام میراث کر دیں، اس کے نام انتقال کر دیں، رجسٹری کر دیں، قبضہ دے دیں، پھر وہ آپ کو واپس کر دے، ٹھیک ہے لے لو۔ جب اس کو پتہ ہے کہ ماں باپ نہیں دیں گے، میں منہ گندا کر کے اپنے تعلقات کیوں خراب کروں؟ کہہ دیتی ٹھیک ہے جی چلو میں نہیں لیتی۔ کون نہیں لیتا؟ تو یہ بھی ظلم ہے اسلام میں، ہر حال میں لڑکی وارث ہے۔ اور اسی طرح ایک اور ظلم بھی کیا جاتا ہے عورت پہ کہ جب نکاح ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب 1,00,000 روپے حق المہر دے گا، 1 روپیہ بھی نہیں۔ تو یہ بھی ظلم ہے، اسی 1,00,000 کے عوض میں جہنم ملے گی۔ یہ اس کا حق ہے۔ حق المہر جو ہے یہ اس کا حق ہے، معجل ہو یا معجل ہو، ہر حال میں دینا ہے۔ اور بات کہتے ہیں جی وہ بیوی نے مجھے معاف کر دیا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ معاف نہ کرے تو کیا کرے؟ طلاق دے۔ بالکل ظلم ہے۔ تو جن لوگوں نے حق المہر نہیں دیا ہے ہر حال میں ادا کریں۔
کہتے ہیں وہ تو نہیں بس ناک اونچا کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، کوئی لیا تو نہیں جاتا. نہیں، اسلام کہتے ہیں حق المال اس کا حق ہے. اور بعض فقہا تو فرماتے ہیں جب تک حق المہر ادا نہ کرے میاں اپنی بیوی سے مل ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں پہلے حق المہر ادا کرو. اور اسی طرح یہ بھی ظلم کیا جاتا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں، جاہل تو خیر نہ لڑکے کا عقیقہ کرتے ہیں نہ لڑکی کا، بعض لوگ جو ہے لڑکے کا عقیقہ تو کرتے ہیں لیکن لڑکی کا عقیقہ نہیں کرتے. یہ بھی ظلم ہے. عقیقہ سنت ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کا عقیقہ کرنا ہوگا. اور اسی طرح یہ بھی ظلم ہے کہ بعض لوگوں کے گھر میں جب لڑکی پیدا ہو تو بالکل منہ گندا کر لیتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے ہیں. کوئی پوچھ بھی لے او بھائی تمہارے گھر میں سنا ہے، ہاں جی بچی ہوئی ہے. تو یہ ایسا رخ کرنا بھی کافروں کی صفت ہے. مومن کے لیے گھر میں بچی ہو تو خوشی ہے، بچہ ہو تو خوشی ہے. وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے. اگر ساری دنیا میں لڑکیاں پیدا نہ ہوتی تو آپ کہاں سے تشریف لاتے ہیں؟ آپ کی ماں بھی تو عورت تھی نا، آپ کی دادی بھی تو عورت تھی نا، آپ کی نانی بھی تو عورت تھی نا. پھر عورت سے نفرت کا کیا بنا ہے؟ تو یہ کافروں کی بات ہی. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اللہ نے فرمایا کہ جب کافروں کو خبر ملتی ہے تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ منہ چھپاتے ہیں اور بڑا غم ضبط کرتے ہیں اور لوگوں سے منہ چھپا کے پھر رہے ہوتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہم لڑکی کو دفن کر دیں، قتل کر دیں، مار دیں، رہنے دیں؟ بڑا پریشان ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ جہالت ہے. میں لڑکا دوں میری مرضی، میں لڑکی دوں میری مرضی، میں جوڑے دوں میری مرضی، میں کسی کو کچھ بھی نہ دوں میری مرضی. آج کتنے لوگ ہیں، بعض بچے ہیں، لوگ ہیں جن کے گھر میں 6 بھائی ہیں لیکن بہنیں نہیں ہیں. بعض لوگ ہیں جن کے گھر میں 6 لڑکیاں ہیں لیکن لڑکا کوئی نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. تو اللہ کے نظام کی کبھی خلافت. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا. اللہ نے فرمایا یہ سارے کتاب، یہ سارے حکم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیے ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اور اللہ کے فیصلے جو ہیں لا یبدل ولا یغیر. اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کے احکام کبھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں. یہ تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیے ہیں. اللہ ہمیں قرآن پر حدیث پہ چلنے کی توفیق دے. کہتے جی کہ اذان کے بعد یا پہلے جو لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی پڑھے تو حرج کیا ہے؟ یعنی یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ اس کے پڑھنے کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. اب باقی وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کلمہ پڑھ لیا یا کہہ دیا سبحان اللہ، کہہ دیا الحمدللہ، کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اگر کہہ دیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو پھر حرج کیا ہے؟ میرے عزیز بات سمجھیں، جب تم طواف کرتے ہو اللہ کے کعبے کا، کہاں سے شروع کرو گے؟ بھئی طواف شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ختم کہاں ہوگا؟ اچھا، اگر ہم رکن یمانی سے شروع کریں، رکن یمانی پہ ختم کریں تو چکر تو وہی برابر ہوگا، کوئی کم تو نہیں ہوگا. حجر اسود سے ہم شروع کریں، اگر ہم نے یہاں سے شروع کیا، یہاں آگے چکر ختم کیا، یہاں سے شروع کیا، یہاں آگے چکر ختم کیا، تو اگر ہم رکن یمانی سے شروع کر دیں تو حرج کیا ہے؟ ہے تو طواف. اچھا، طواف میں کل کتنا چکر ہے؟ اگر ہم محبت میں 8 کر لیا کریں تو حرج کیا ہے؟
اچھا، اذان کے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے میں اگر حرج نہیں ہے تو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ پھر دین تو نہ ہوا، پھر دین تو تمہارا منشا ہو گیا نا. پھر دین تو نہ رہا، پھر تو صرف تیرا منشا ہو گیا کہ یہ کام کر لو حرج کیا ہے، یہ کام نہ کرو حرج کیا ہے، یہ پڑھ لو حرج کیا ہے، یہ نہ پڑھو حرج. یہ کیا بنا ہوا؟ یہ دین ہے، اسی کا نام ہے دین. نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جس اللہ کے نبی نے انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھلایا، مسح کرنا بھی سکھلا دیا ہے، اگر اذان کے بعد درود ہے وہ بھی سکھلا دیا ہے، دعا ہے وہ بھی سکھلا دی ہے، تو اگر پہلے یا بعد میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہوتا تو اللہ کا نبی چھوڑ دیتے، وہ تمہارے لیے رکھ دیتے کہ حرج کیا ہے کہہ کے پڑھا کرو. یہ تو اللہ کے نبی پہ بہت بڑا الزام ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ اللہ کے دین کو کامل نہیں سمجھتے. اگر کامل سمجھتے تو پھر یہ مسئلہ کیسے رہ گیا؟ دین اللہ نے نبی کے زمانے میں مکمل کر دیا یا کمی رہ گئی؟ الیوم اکملت لکم. تو اگر یہ دین ہے تو پھر کامل دین کے اندر اس کا ذکر ہونا چاہیے. اب اللہ کے نبی فرما رہے قولوا کما یقول المؤذن، جب مؤذن اذان دے تم بھی اسی طرح کہو، وہ کہے اللہ اکبر تم بھی کہو، اور جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم تم کہو صدقت وبررت ودعوت الی الحق، اور جب اذان ختم ہو جائے وہ کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تم بھی کہو انا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العلية وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. حضور نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. جس نبی نے یہ سارا سمجھا دیا اس نے 14ویں صدی کے مولوی کے لیے چھوڑ دیا کہ صلاۃ و سلام تم شروع کرا لینا، حرج کیا ہے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کے دین کو مذاق بنا دیا ہے تم نے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اس سے حاضر ناظر کا کیا ثبوت ہو گیا؟ حاضر ناظر کا ثبوت کیسے ہو گیا؟ اولا من انفسهم کا کیا معنی ہے کہ آپ کے نفس سے بھی مقدم ہے، اولا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے. اس سے یہ کہا ہو گیا کہ تمہارے نفس کے ساتھ حاضر ہیں ناظر ہیں، یہ کہا ہے. 1400 سال میں کسی صحابی نے ترجمہ کیا اس آیت کا حاضر ناظر ہے؟ حضرت ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، خلفاء راشدین ہیں، زید ابن ثابت ہیں، ابی ابن کعب ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، حضرت قتادہ ہیں، حضرت ضحاک ہیں، حضرت سدی ہیں، اور حضرت مسعود. یہ جتنے محدث مفسر گزرے ہیں کسی ایک نے یہ ترجمہ کیا ہے 14ویں صدی میں تمہارے مولوی نے سمجھ لیا حاضر ناظر ہیں. اور اگر حضور ہر جگہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں تو مسجد میں اپنے مولوی کو تو اٹھا کے باہر پھینکو. جب نبی حاضر ہے یہ مصلی پہ کیسے کھڑا ہے؟
نبی موجود ہو تو آدم مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ابراہیم کھڑا نہیں ہو سکتا، تو یہ مولوی کیسے کھڑا ہو گیا؟ نبی تو حاضر ہے۔ اور اگر نبی حاضر ہے دن میں یا رات میں، اور جب آدمی اپنی میاں بیوی میں لیٹتے ہیں اس وقت بھی نبی حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، کیوں اپنے ایمان برباد کر رہے ہو؟ اس سے عقیدہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ایمان بچ نہیں سکتا اگر آدمی یہ عقیدہ رکھے۔ اور اگر روح مبارک حاضر ہے تو روح تو لطیف چیز ہے، تم نے کیسے دیکھ لی؟ روح تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح تو اللہ کے امر کا نام ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تم نے کیسے دیکھ لیا؟ اور اگر کوئی یہ کہے جی اللہ حاضر ناظر، تو مانا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ مسئلہ سمجھا کرو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ ہم حمام میں ہے تو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ عقل کرو، معنی ہوتا ہے کہ معیت علم ہے کہ اس کے علم سے چونکہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو زیادہ معنی یہ ہوا کہ گویا اور اللہ ہر چیز دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، بھالتے ہیں، الگ بات ہے۔ تو عقیدہ رکھنا جو ہے یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، بلکہ کافر بھی شاید یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہوں گے۔ الشیخ والشیخ، یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کے لیے رجم ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، نکال مانا عذاب، ذلت ہے ان کے لیے۔ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی نافرمان ہے، 9 سال گزر گئے لیکن اس نے بڑا تنگ کیا ہے، اور اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھی ہے، میرے اس میں 2 بچے ہیں، ان کی بھی زندگی برباد کر رہی ہے، بچوں کی عمریں 5 سال اور 4 سال ہے، اب میں کیا کروں؟ طلاق دوں؟ کیا کروں؟ میرا بھائی بات یہ ہے کہ جب تک بچے چھوٹے ہیں طلاق دو گے وہ ماں کے پاس رہیں گے، جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر باپ کے پاس آئیں گے۔ اگر کسی حال میں وہ فرما برداری پہ نہیں آتی ہے طلاق دے سکتے ہو، شریعت میں اجازت ہے، کیونکہ جب عورت خامد کے حقوق ہی ادا نہیں کرتی، ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہے تو پھر طلاق دینا بہتر ہے، کیوں بلا وجہ تم اپنی بیوی کیوں کہلاؤ؟ اور پھر وہاں رہ کر وہ گناہ کرے، بیوی تو تیری شمار ہوتی ہے نا۔ اس لیے فیصلہ کر لیں، اگر اصلاح ہو سکتی ہے ہر ممکن کوشش کرو اصلاح کرنے کی، اور اگر کوئی راستہ نہ بچے تو پھر طلاق دینے کا تمہیں شرعاً حق ہے۔ بچے جب تک چھوٹے ہیں ماں کے پاس رہیں گے، جب بڑے ہوں گے پھر تمہارا حق ہے۔ میرے بچے پاکستان سے یہاں رہنے کے لیے آ رہے ہیں، رات کو دیر سے آئیں گے، بچے ساتھ ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، عمرہ بہت مشکل ہے، پھر تو بالکل نہ آئیں، اچھی بات ہے۔ اس کو اپنا فکر ہے نا کہ اتنے دیر کے بعد بیوی آ رہی ہے، احرام میں 2 گھنٹے سفر کرنا پڑے گا نا، مسئلے کا کوئی فکر نہیں ہے اس کو اپنا فکر ہے۔ ہر حال میں عمرہ کریں حضور، ورنہ دم بھی دینی ہوگی، گناہ بھی ہوگا، اور ان کو میقات کے عمرے سے محروم کرنے کا ذریعہ بھی تم بنو گے۔ تھکے ہوئے ہوں گے، کیا تھکے ہوئے ہوں گے؟ احرام میں آ جائیں، احرام کی حالت میں رہیں، سو جائیں رات اپنے گھر، صبح اٹھ کے عمرہ کر لیں، لیکن احرام میں رہیں، تھکے ہوئے نہ کریں عمرہ۔ بہرحال اگر بیوی کی بجائے شہوت میں اپنی یعنی بیٹی یا ساس میں ہاتھ لگا لے، شہوت ہے اور اس میں عمد ہے تو حرام ہو جاتی ہے بیوی۔
لیکن بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کرو۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ کیا اور سر پہ اس طرح پھروایا، دوسرے دن پھر احرام باندھا، طواف کیا، صفا کیا، سر کے بعد حصے پر چھری پھیر لی، چھری کیا بنا؟ چھری پھیرنے سے کیا ہوگا؟ جب آپ پہلے حلق کرا چکے ہیں، بال تو ہے نہیں، چھری آپ نے گردن پہ پھیری تھی، بہرحال اب آپ پہ دم پڑ گئی، آپ کو پھر بھی اس طرح پھروانا تھا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ میری بیوی کو حیض کی عادت 7 دن ہے، اس کے بعد بھی 5 دن خون آتا رہا، پھر 2 دن کے لیے رک گیا، بہرحال جب 10 دن گزر جائیں اس کے بعد خون آ رہا ہو تو وہ حیض نہیں ہوتا، وہ استحاضہ ہوتا ہے، بیماری ہوتا ہے، 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اگر 10 دن گزار لیے، عمرہ کیا، ٹھیک کیا، چاہے خون آتا بھی رہے۔ اگر ایک آدمی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ نہ کہے تو ہمیں بھی یرحمک اللہ نہیں کہنا، ہم بھی تب کہیں گے جب وہ الحمدللہ کہے گا، اس نے اپنے آپ کو محروم کیا دعا سے۔ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تو ہم بھی دعا دیتے کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے، وہ پھر ہمیں دعا دیتا یہدینا ویہدیکم۔ بیوی کے ساتھ خامد کا نام نہیں لکھنا چاہیے، بیوی کے ساتھ زوجہ لکھا جاتا ہے، غلط لکھا جاتا ہے، پہلے اس کا باپ کے نام لکھو پھر لکھو زوجہ فلان۔ بات سمجھتے نہیں ہو تو اب کیا کریں؟ بھائی مثلا زینب بنت جہش زوجہ محمد الرسول اللہ، عائشہ بنت ابی بکر زوجہ رسول اللہ، حفصہ بنت عمر زوجہ رسول اللہ۔ یہ نہیں کہ عمر کا نام ہی اڑا دو، ابو بکر کا نام ہی اڑا دو اور وہ عائشہ زوجہ رسول اللہ نہیں۔ اگر کسی آدمی سے فجر کی سنتیں رہ جائیں، بھول گیا، غلطی ہو گئی، جب یاد آئے پڑھ لیں۔ پتہ نہیں کیا ادوار سے کے مہینے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، زمین چاند سورج پڑا تھا، پتہ نہیں کیا۔ تمہیں جب لکھنا نہیں آتا چاند پہ کیوں پہنچ گیا؟ زمین پہ رہ کے پہلے لکھنا سیکھو، جب لکھنا پڑھنا سیکھ جاؤ نا پھر چاند پہ کٹھے چلیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بکنگ ہو رہی ہے، پلاٹ شراٹ لیں گے پھر کٹھے چلے جائیں گے۔ اللہ کے بندے لکھنا آتا نہیں ہے، اور مسئلہ چاند زمین سورج، کیا کروں میں چاند زمین سورج؟ میرے ہاتھ پہ خوشبو لگی ہوئی تھی، رش میں گزر رہا تھا، ایک آدمی احرام باندھے ہوئے تھا، اس کے احرام کو میرا ہاتھ لگا، اس کو کوئی پتہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اس نے تو خوشبو نہیں لگائی نا، تم نے لگا دی۔ ویسے خیال کیا کرو، کسی محرم کو نہ لگایا کرو۔ اگر ہاتھ کسی ناپاک جانور، کتے وغیرہ کو لگ جائے دھو ڈالو، وہ ہے کتا اگر زبان سے کسی چیز کو چاٹ لے تو پھر مٹی سے دھونا ضروری ہے، اگر تمہارا ہاتھ لگ گیا ہاتھ دھو ڈالو۔ حضرت حذیفہ ان صحابہ میں ہیں جن کو کہا جاتا ہے صاحب سر رسول اللہ،
حضور پاک نے منافقین کے نام ان کو بتائے تھے، تو وہ گویا حضور کے رازدان صحابہ میں ہیں۔ اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی اور بیٹا جو ہے چند دن کے اندر مر گیا تو یہ قیامت میں قاتل شمار ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ والدین چاہے زبان سے کہہ دیں، دل سے تو نہیں چاہتے نا، لیکن اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو، ناراض بھی ہو ہدایت کی دعا کر لو، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کو ایسے لگتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کو لگتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی زبان سے نہ کہا کرو خدا تمہیں برباد کرے، خدا تمہیں ہلاک کرے، خدا تمہیں یہودی بنا دے، خدا تمہیں دفع کرے۔ یہ کوئی بات ہے؟ ہدایت کی دعا کرو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اگر وہ بیچارہ بگڑا ہے تو اللہ قادر ہے ہدایت دینے پہ۔ بری صحبت ہے، دعا کرو اللہ اچھی صحبت دے، اللہ اس کو مصیبتوں سے بچائے۔ کہتے جی کہ حرم کے سامنے جو بلڈنگ ہیں ان کی چھت پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور عصر کی نماز میں ہم لوگ نہیں آ سکتے ہیں، تو وہاں سے کھڑے ہوئے نماز پڑھے۔ اگر آپ کو صفیں حرم کی نظر آ رہی ہیں اور امام کی حرکات یا نمازیوں کی حرکات و سکنات نظر آ رہی ہے، آواز بھی سنائی دے رہی ہے، تو نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ وہاں مسجد میں اپنی جماعت کر لو۔ کہتے جی کہ الشبیکہ میں جو قبرستان ہے، ہاں بالکل کہتے ہیں قبرستان ہے اور مسلمانوں کا ہے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہاں کسی ایک صحابی کی بھی قبر مبارک ہے۔ بہرحال اللہ عالم، جو وعد البنات کا مقام ہے نا جہاں لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، وہ یہ نہیں ہے، وہ آگے جا کر حفائر کے آگے ہے۔ ہاں اگر خدا نہ کرے کسی بندے کو کافروں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی بات سنو، یا تو تم کفر کرو، اسلام چھوڑو، ورنہ ہم تمہیں بندوق مارتے ہیں۔ اب اس کے لیے دو راستے ہیں۔ اگر وہ اپنے ایمان پہ قائم رہے اور کہے ٹھیک ہے جو مرضی ہے کرو، میں مر جاؤں گا لیکن کفر نہیں کروں گا، تو یہ مقام عظیمت ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن اسلام یہ اجازت بھی دیتا ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اس کے دل میں تو ایمان ہے، پکا ہے، اور اس کے دل میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں، لیکن جان بچانے کے لیے کہہ دیتا ہے کلمہ کفر، تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس بندے نے مجبور ہو کر اپنی جان بچائی ہے، اور جان بچانے کے لیے اس نے یہ لفظ کہا ہے۔ اللہ تو دلوں کو بھی جانتے ہیں نا کہ تیرے دل میں ایمان کامل ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، صرف تم نے جان بچانے کے لیے کہہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ معنی ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ جس پہ جبر کیا گیا۔ اور یاد رکھو جبر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تھپڑ ماریں گے نا، جبر کا معنی یہ ہے کہ اس پر بندوق لے کے کھڑا ہے اور اس کو یقین ہے کہ مجھے مار دے گا۔ اقرا اس حد تک ہو، یہ نہیں ہے کہ اچھا جی مجھے تھپڑ ماریں گے، مجھے لاتے ماریں گے، گھوسے ماریں، اس کو کوئی حرج نہیں، برداشت کرے۔ الا من اکرہ، اقرا کا معنی یہ ہے کہ اگر میں یہ کلمہ نہیں کہوں گا تو مجھے یہ واقعتاً مار دیں گے، اور مار سکتے ہیں، ان کے پاس مارنے کے ذرائع موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، اور یہ بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، تو اسلام اجازت دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريدا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيا إلا هديته ولا أسيرا إلا يسرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا ظالما إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، عرب میں ہیں ہیں